والسلام على رسول الكريم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد في شأن حبيبه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. فضل رب الأولا اور کیا چاہیے؟ فضل رب الأولا اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے؟ فضل رب الأولا اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کریم نے آج پھر کرم فرمایا، ہم جیسے لوگوں کو یہ سعادت بخشی۔ آپ جتنی دیر سے یہاں تشریف فرما ہیں، سب سے پہلی بات اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کا موقع دیا۔ اللہ کے گھر میں آنا معمولی بات نہیں ہے۔ انسان اسی کے گھر جاتا ہے جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے۔ بعض خوشبخت لوگ مسجد سے دور رہتے ہیں لیکن وہ اللہ کے گھر کو الوداع نہیں کہتے، وہ آتے رہتے ہیں۔ اور بعض قریب رہ کر بھی معروف رہتے ہیں۔ آپ کے اور بھی دوست ہوں گے، قریب بھی ہوں گے، سب کو آنے کا موقع رب نہیں دیتا۔ آپ اپنے مقدم پہ ناز کریں کہ جتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں دو ہی کام ہیں، یا اللہ کا ذکر ہے یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی مہربانی ہے۔ محمد رسیم صاحب نے محبتوں کا اظہار کیا، صفی خیال صاحب انہوں نے محبت کی اور آپ لوگوں کو دعوت دی۔ آپ سردی کی پرواہ کی بغیر اللہ کے گھر میں آئے، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ تو یہ آنا میرا مالک قبول فرمائے۔ محمد وسیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پہلی بار اس شہر میں آنا ہوا، چکر لگاتے ہوئے یہاں تک پہنچے۔ ویسے بھی یہ سرزمین حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی نگری کے قریب ہے۔ ایک طرف حضور میاں شیر ربانی وہ دھرتی خوشبخت ہے جہاں اللہ کے بندوں کا مسکن ہوتا ہے، ڈیرا ہوتا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میرا رب کتنا کریم ہے، وہ کتنا بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ بخشے جائے، اور اس بخشش کے لیے بہانہ بنایا۔ ہمیں اپنا حبیب فخر دو عالم جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی ہمیں عطا کی، اور ہمیں بتایا اگر تم خیر چاہتے ہو، تم سرخرو ہونا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کامیابیاں میرے قدم چومیں، اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور جانے کے بعد بھی کامیاب ہوں، فرمایا میرے محبوب کے دروازے پہ آؤ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنا، میرے حبیب سے محبت کرو، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو۔ فرمایا میرے حبیب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ۔ اور یہ بات کسی پیر کی نہیں ہے، کسی عالم کی نہیں ہے، کسی فقیہ کی نہیں ہے، لارائب کتاب قرآن مجید جو اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اسی نے یہ پیغام دیا
کہ میرے محبوب کی زندگی کو دیکھو، اس کا بچپنا ظاہری، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی تمہارے سامنے ہے. تم کسی منصب پہ فائز ہو، کسی درجے پہ، کسی مقام پہ فائز ہو، فرمایا میری حبیب کی زندگی کو دیکھتے جاؤ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. سبحان اللہ. آج ہم غالباً فیصل آباد کی سرزمین تھی، ہمیں ایک بوڑھی خاتون ملی. تھکے تو نہیں ہے؟ میں نے پوچھا کیسے ہیں، بیٹا کیسا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا بڑا اچھا ہے، برا ہے، نہیں. آنکھوں میں آنسو تھے. یہ بات گواہی دیتی تھی بیٹا خیال نہیں رکھتا. آئے ہم اللہ کے ذکر کی محفل میں، آئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے لیے. پھر جب مسجد سے نکلے اچھی بزم سے واپس جائیں، پھر اپنے ماں باپ کے دل کو دکھائیں. پھر وہ نماز کا حق ادا نہیں ہوا، پھر بزم میں آنے کا حق ادا نہیں ہوا. ایک بزم سجا کر انسان پھر اپنے ماں باپ کو شرمندہ کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو دکھ دیتا ہے. وہ یہی سمجھے میں گیا تو تھا لیکن جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہمیں تو یہ چاہیے، ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہم تو نبی کے ماننے والے ہیں. جس کا کلمہ پڑا ہے ان کی سیرت کو تو دیکھیں، محبت کا دم بھرتے ہیں. اچھا جس نے محبت کا دم بھرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا، اطاعت کی، دنیا میں آج لوگ اس مٹی کو سلام پیش کرتے ہیں. یہ حضور داتا گنج بخش کون لوگ تھے؟ حضور میاں شیر ربانی کون تھے؟ تائیدار وادی عزیز شریف، تائیدار موری شریف، بیرا شریف کی سرزمین، حضور ضیاء الامت، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میری محبوب کی اداؤں کو اپنایا، ان کے طریقوں پہ عمل کیا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی. آج دنیا اس مٹی کو سلام پیش کرتی ہے. دور نہ جائیں، لوگ تو کس سے سناتے ہیں نا، یہ تھوڑا رستہ پہلے لاہور کی سرزمین پہ ایک عظیم بستی، ایک عظیم شاہکار، امیر المجاہدین، دنیا جس سے واقف ہے، جس نے تحفظ ناموس رسالت کا پہرا دیا، آج پوری دنیا میں تائیدار ختم نبوت کے نعرے کی وجہ کیا تھی؟ دراصل دنیا والوں کو پیغام دیا کہ محمد سے وفا سنے، ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لہو کرم تیرے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی سے عشق کیا، نبی سے محبت کی، نبی پہ اپنی جان کو فدا کیا. آج دنیا کے اوپر ان کا نام گونج رہا ہے. یہ اسی محبت کا پھل تھا. ہم بھی اسی نبی سے پیار کے دعوے کرتے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں ہیں جو ہونا چاہیے. نظر آنا چاہیے نا، جس دھرتی پہ آپ رہتے ہیں، جس محلے میں رہتے ہیں، جس گاؤں میں رہتے ہیں، جس شہر میں آپ بستے ہیں، جو آپ کو دیکھے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو یہ عام نہیں، میرے نبی کا غلام ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. غزوہ حنین کا موقع ہے، 6 ہجری، مال تقسیم فرما رہے ہیں. نوجوان دوست تشریف فرما ہے. آج آپ سردی میں آئے، گھر کو چھوڑا، دکانیں چھوڑی، بستر کو چھوڑا، لیکن ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. تم نہیں ہو، تم تو مسلمان ہو. تمہارا معیار بڑا بلند ہے. ویسے ہمیں بڑی خوشی ہوئی جب ہم راونڈ کی سرزمین پہ آئے. مسجد کے قریب گلزار مدینہ غالباً مسجد کا نام تھا. وہاں بھی ایک شاہ صاحب تھے، بڑی محبت سے نوازا، بڑا پیار کیا. ہم پہلی بار ملے تھے، انہوں نے بتایا میں بھی سید بادشاہ. خیر کیا وہ محبت تھی ان کی، ان کا وہ پیار سے ملنا. جستا بھی یہی ہے، آل رسول ہو، سید ہو، پھر آنے والوں کے لوگوں کو قدر دے، رب بھی عزت دیتا ہے. آپ جیسے لوگ میرے لیے اتنا سفر کر کے یہاں تک آئے، یہ آپ کی محبت ضرور ہے، لیکن خوشبو بھی ہے نا. جس کے آپ غلام ہو، جس سے آپ کا رشتہ ہو، جس سے آپ کی محبت ہو. تو بات عرض کر رہا تھا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. 6 ہجری غزوہ حنین کا موقع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. بڑے بڑے غلام ہیں، تاجر ہے، بزنس مین ہے، لانگ لارڈ ہے. کیا دیکھا؟ ایک بوڑھی عورت، سادہ عورت چلتی ہوئی نظر آئی.
ہیں تو امام الانبیاء، ہیں تو محبوب خدا، مقام و مرتبہ دیکھے، لیکن تعلیم امت کے لیے ہمیں سمجھانے کے لیے کام کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسند مبارک کو چھوڑ دیا اور اس آنے والی بوڑھی عورت کو مرحبا کہا، ویلکم کیا، اس ضعیف عورت کو، اس سادہ خاتون کو اپنے ساتھ لائے اور اپنی شان والی چادر، برکت والی چادر، جس کا تذکرہ میں رب کریم قرآن مجید میں کرتا ہے، وہ چادر اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والی خاتون کے لیے بچھا دی اور اس ضعیف عورت کو، اس بوڑھی عورت کو اس چادر پر بٹھایا، پھر اپنے ہاتھوں سے مہمان نوازی، اس آنے والی خاتون کی خدمت کی، پیار بھری باتیں کی۔ بڑے غلام تھے، کوئی پرواہ نہیں کون ہے، کہاں کہاں بیٹھے ہیں، ساری توجہ تھی تو ایک بوڑھی عورت کی طرف مہمان نوازی کر رہے ہیں، لنگر کھلا رہے ہیں۔ غلام حیران ہے کہ ہے تو بوڑھی پر مقدر کی تنی، جس کی مہمان نوازی عام ہستی نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرما رہے ہیں۔ اور پھر وہ جب بوڑھی عورت جانے لگتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مال عطا کرتے، اس سے الوداع کہتے ہیں۔ جو نہیں جانتے تھے پوچھا یہ کون ہے مقدر والی جس کی مہمان نوازی اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرما رہے تھے؟ تو بتانے والے بتاتے ہیں، انہوں نے بتایا اے دیکھنے والوں یہ ہم نہیں، یہ اماں حلیمہ کتنی بڑی بات، جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی بارگاہ میں ایک جسے خدمت کا موقع ملا۔ میں تو کہتے رہتا ہوں اے اماں حلیمہ سعدیہ، اگر تیرا رشتہ میرے حبیب کے ساتھ نہ ہوتا تو میں کون جانتا؟ خدمت کی، مہمان نوازی کی، آپ کا خیال رکھا، آج دنیا میں آپ کا نام گونج رہا ہے۔ اے اماں حلیمہ سعدیہ تیرے مقدر پہ قربان۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ کون ہے جس کی مہمان نوازی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود فرما رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے یہ عام عورت نہیں ہے، یہ حضرت اماں حلیمہ جس کا کلمہ پڑھا ہے، وہ ہمیں یہ تعلیم دے اور ہم ہوں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے جنم دیا جو دنیا میں لانے کا سبب بنے۔ تو میں نے بات شروع کی تھی فیصلہ آباد کے سرزمین کی، میں نے پوچھا کیسے ہیں، بیٹا کیسا ہے؟ آنکھوں میں آنسو تھے، کہا بیٹا ضرور ہے لیکن مجھے کبھی ماں نہیں کہا، بیٹا ہے لیکن مجھے کبھی اپنی زبان سے ماں کہنا گوارا نہیں کیا۔ میں نے ایک ہی بات کی، ماں وہ جانتا نہیں تھا تیرا مقام کیا ہے، اگر وہ جانتا ہوتا تو تیرے پاؤں چومتا، تیرے ہاتھ چومتا۔ تو جتنے دوست آج تشریف فرما ہے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، رب کریم تا دیر سلامت رکھے، انہیں خوش کرنا رب راضی ہو، رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے۔ فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہاری بہترین نمونہ ہے۔ اچھا بعض دفعہ اولاد بڑی اچھی ہوتی ہے، ماں باپ تنگ کرتے ہیں، پھر کیا کرنا چاہیے؟ آئے حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اے غلام حاضر ہوا، یہ درد دل عرض کر رہا ہے، ہم لوگ اپنے بزرگوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اپنے ماں باپ کی وہ قدر نہیں کرتے۔ ہمارے دوست پہ دروازے آج ہمارے دروازے پہ کوئی دوست آ جائے، ہم اس کے لیے آنکھیں بچھاتے ہیں، ہم اس کے لیے نیا بستر نکالتے ہیں، ہم گاڑی میں اسے ریسیو کرتے ہیں، اچھی بات ہے، مہمان ہے، تمہارا دوست ہے، ایک دوست آئے، تم سردی کی پرواہ نہیں کرتے، تم گرمی کی پرواہ نہیں کرتے، اس کے لیے اچھے کھانے، اس کے لیے اچھے بستر، اس کے لیے اچھی گاڑی کا اہتمام کرتے ہیں۔ ضرور کرنا چاہیے۔ کبھی سوچا اس زمانے کو یاد کریں جو خود کھا نہیں سکتے تھے، خود پی نہیں سکتے تھے، اپنی گندگی صاف نہیں کر سکتے تھے، وہ کون تیرے محسن تھے جنہوں نے تجھے پالا، جنہوں نے تجھے سنبھالا۔ آج اگر وقت آیا پھر تم کمر دکھا رہے ہو، تم اس کا حال تک نہ پوچھو تم اولاد کیسی ہو، پھر تم بیٹے کیسے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غلام حاضر ہوا، آپ کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہوں، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی لڑتے رہتے ہیں، میں خدمت کرتا ہوں، میں ان کا خیال رکھتا ہوں، ان کے کپڑوں کا اہتمام کرتا ہوں، کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی مجھے اچھا نہیں سمجھتے، اب کیا کروں؟ خواہش ہوگی نا، رعایت مل جائے گی، شاید پہ ہو جاؤ،
لیکن قربان جاؤ جس کا کلمہ پڑھا کتنا پیارا اللہ ہے، اللہ کیسا شان والا دین اللہ کریم نے ہمیں نصیب فرمایا۔ اللہ کے نبی تیرے اور میرے لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وہ لڑتے رہے تم خدمت کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ دعویٰ محبت کا ہو، دعویٰ عشق کا ہو، دعویٰ پیار کا ہو، سر پہ تاج سجا ہو، پیاری پیاری داڑھی سجائی ہو، مسجد کے امام بنے، لوگ ہمیں صوفی کہیں، لوگ ہمیں عظیم لوگ کہیں، ماں میری وجہ سے خفا ہو، باپ میری وجہ سے نلاؤں پہ صوفی کہتا، پھر وہ قاری کہتا، پھر وہ پیر کہتا، پھر وہ مرید کہتا، دعویٰ پیار کا ہے، دعویٰ محبت کا ہے، دعویٰ عشق کا ہے، اے عشق دری تے جگ تو جدا، اللہ اللہ نہ راہ ویکھدا نہ قرا ویکھدا، جتھے چاہے چکا دے وے عاشق دا سر، نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا۔ آئے آج اللہ کے ذکر میں آنے والے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں آنے والے اپنے مقدر پہ اعزاز کرو، تم عام نہیں ہو، تم مسلمان ہو، تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑی بات ہے۔ اللہ یہ محبت ہمیں نصیب کرے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق عطا کرے، پھر وہ نظر بھی پتہ چلے نبی کے غلام ہے، یہ عام نہیں ہے، تم دنیا تمہیں دیکھے وہ کہے کہ یار یہ نبی کا غلام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والے اس شخص نے، خوش نصیب بیٹے نے کہا میں اپنے ماں باپ کی بزرگوں کی خدمت کرتا ہوں، میں ان کا خیال کرتا ہوں، لیکن پھر بھی اچھا نہیں سمجھتے، لڑتے رہتے، میں نے یہاں تک پڑھا، آپ نے ارشاد فرمایا وہ تیرا گوشت بھی روزے نہ قبول کر۔ جب یہ جملے سنے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانتے نہیں ہو یہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جب یہ جملے سنے قسم اٹھائی واللہ لا اقول لها شیئا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رب کی قسم آئندہ میں کوئی بات نہیں کروں۔ اٹھے سیدھا گھر آئے، اب ماں کے قدم چومے، ماں حیران ہوئی ہوگی، عرض کرتا ہے یہ میرے نبی کا حکم، سبحان اللہ اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا، جس طرح دوستوں کے لیے آنکھیں بچھاتے ہو، دل بچھاتے ہیں، بستر لگاتے ہیں، ان کا اہتمام کرتے ہیں، کھانے کا بندوبست کرتے ہیں، پورے ماں باپ کو ایک سائڈ پہ نہ لگانا۔ اگر یہ چاہتے ہیں رب راضی ہو، رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج بھی کراتے ہیں، لیکن پوچھے نا ماں باپ سے، وہ یہی کہیں گے نماز تو پڑھتا ہے، میرا خیال نہیں کرتا، ہم وہ حق ادا نہیں کرتے۔ آج اس پروگرام میں ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، آج جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کا پیغام بھی سنیں، اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھانا، ان سے پوچھو جن کی آج ماں نہیں ہے، ان سے پوچھو جن کے آج باپ نہیں ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کوئی تو گلے لگاتا تھا، کوئی سینے سے لگاتا تھا، تجھے بیٹا کہہ کر پکارتا تھا، آج تمہارے گھروں میں 10 بندے ہوں گے، 20 ہوں گے، اگر ماں نہیں ہے تجھے گھر میں وہ مزہ نہیں ہوگا، گھر سونا سونا ہوگا، باپ نہیں ہے تو گھر میں رونق نہیں ہوتی۔ آج تیرے ماں باپ زندہ ہیں، ان کی قدر کر، انہیں خوش کرنا رب راضی ہوتا ہے، جو ماں باپ کو خوش کرتے ہیں اللہ ان سے خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لڑتے رہے تم ان کی خدمت کرتے رہو۔ تو اتنا عظیم پیغام اور وہ کر کے دکھایا ہمیں سمجھانے کے لیے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج ہمارے پاس برداشت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، بھائی بھائی کا گلا پکڑتا ہے، دوست دوست کا گلا پکڑتا ہے۔ کتنی اخباریں کتنے دنوں سے یہ خبریں تیرن بنتی ہیں، دوست تھا 100 پہ قتل کر دیا، دوست تھا دوست نے دوست کو مار دیا۔ یہ کیسی دوستی ہے؟ ہم بس چائے کے دوست ہیں، بوتل کے دوست ہیں، دھوکہ دینے کے دوست ہیں، دوست کو لے جاتے ہیں، پیار ہے تو لالچ ہے، محبت ہے تو لالچ ہے، کس چیز کا؟ پیسے مجھے ملیں گے، یہ اس کا سامان میرے پاس آ جائے، کتنے دن کھا لو گے، کتنے دن پی لو گے؟ آخر یہ رونق چھوڑنی ہے، یہ بہاریں چھوڑنی ہے، یہ کوٹھیاں چھوڑنی ہے، یہ گاڑیاں چھوڑنی ہے، اس حال میں جائیں اللہ بھی راضی ہو، مصطفیٰ بھی راضی ہو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ بذاتہ بہتر عالیہ شرک پر شریف، زندہ عالیہ شرک پر شریف، زندہ بذاتہ بہتر کار
معاشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، تو پھر جو ہوں صاحب نسبت، اکثر یہاں صاحب نسبت ہے، نسبت یہاں بھی عمر کا سب کا ہے، لیکن اس تعلق کو سمجھتے ہوئے اپنے ماں باپ کی قدر کرنا، اللہ بھی خوش ہوگا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی خوش ہوں۔ ماں باپ کا مقام تو بڑا ہے، عام مسلمان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے۔ آئے بڑی پیاری، مسلمان تو مسلمان رہے، آپ کی بارگاہ میں کافر بھی آتا ہے نا، خالی نہیں جاتا۔ ایک دفعہ نا میری بات سمجھ آ رہی؟ ایک مکے کا تاجر تجارت کی غرض سے مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ آیا، اللہ میں بار بار موقع نصیب فرمایا۔ آج کل دیکھو نا 2 سال گزر گئے، حج جیسی سعادت سے معروف ہوئے، مسجدوں میں کمی نہیں ہے، ماربل لگے ہوئے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، کلینیں بچھی ہوئی ہیں، محل بنا دیے، لیکن دل میں بھی عشق ہوتا ہے، دل میں بھی محبت ہونا، مزہ تو تب آئے گا کہ مسلمان حج جیسی سعادت سے معلوم ہوئے، لگتا ہے نا اللہ کریم نے نظر کرم کو پھیر دیا۔ آج وہ عشق نہیں ہے، وہ پیار نہیں ہے، وہ محبت نہیں ہے۔ اگر آج وہ عشق، وہ محبت ہمیں نصیب ہو تو اللہ پھر بہانے بنائے گا، پھر اسباب پیدا ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں بار بار اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا مکے کا تاجر تھا کافر، کون تھا؟ کافر، مسلم نہیں تھا، مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ آیا، تجارت کرتے کرتے رات ہو گئی، شام ہو گئی، آرام کرنا تھا، لیٹنا تھا کہ آرام کہاں کروں، تھا تو کافر، سوچا کس کے پاس جاؤں، اپنے دوستوں کے پاس کیا، ہم مذہب لوگ تھے، کافر لوگ تھے، کسی نے ٹھکانہ نہ دی، سوچا اس بارگاہ میں نہ جاؤں، دنیا جسے کریم کہتی ہے، دنیا جسے کریم کہتی ہے، پھر سوچا مکہ کی سرزمین پہ کون سا ظلم تھا جو ہم نے نہیں کیا، کون سی زیادتی ہے جو ہم نے نہیں کی، کیسے جاؤں، ہمیں پہچان لیں گے لیکن قربان جاؤں، پھر سوچا کہ ہے تو کریم، سنا ہے جو جاتا ہے خالی نہیں آتا، تھا وہ کافر، تیرے اور میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آستان میں حاضر ہوا، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں آپ کا مہمان ہوں، بڑی قابل توجہ بات، میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، یہ آپ کی محبت رب کریم سلامت رکھے، لیکن یہ نہیں ہے، اتنی بڑی وزن میں آئے، اللہ کے ذکر، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی وزن میں آئے، سجدے آپ کرتے ہوں، سردی کے ٹھنڈے پانی میں وضوءات کرتے ہوں، گھر جائیں، ماں بھی ناراض ہے، باپ بھی ناراض ہے، علاقے کے لوگ بھی ناراض ہیں، وہ ہم سے خفا ہیں، ہمیں نہ طریقہ ہے مارکیٹ پہ جانے کا، نہ ہمارا طریقہ ہے گھر میں جانے کا، نہ طریقہ ہے محلے میں جانے کا، ہمیں لوگ دیکھیں وہ پریشان ہو، یار یہ کیسا نوجوان ہے، نہیں، جو تمہیں دیکھے وہ اپنے دل کے آئینے میں اپنے دل کے دروازے کھول دیکھے، یار یہ عام ہے، یہ تو نبی کا غلام، کیسی زندگی ہے، آج چاہتے ہیں کہ سکون ملے، یہ گلشن سلامت رہے، اس ملک پہ اللہ کی رحمت ہو، پھر آپ کے نوجوان کے لیے ضروری ہے اپنے نبی سے محبت کرے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرے اور آپ کی اداؤں کو اپنائے۔ وہ مکے کا تاجر رات کے لمحات میں تیرے اور میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، عرض کرتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو میں آپ کا مہمان ہوں، آج کی رات آپ کے پاس گزاروں گا، آپ نے یہ نہیں دیکھا آنے والا کافر ہے، آیا میرے پاس ہے، مکے کی سرزمین پہ ظلم کرتے رہے، نہیں، عرض کرتا ہے میں آپ مہمان ہوں، قربان جاؤں، کیسا کریم رسول ہے، اور تعلیم امت کے لیے کیا پیارا پیغام چھوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وقت کے تقاضے تھے اس آنے والے کافر کے لیے، ماں باپ کی بات نہیں ہے، مسلمانوں کی بات نہیں، کافر انسان کے لیے جو تقاضے تھے اس کے لیے تمام کیا، اپنے گورے گورے ہاتھ، جنہیں رب فرماتا ہے یہ میرے ہاتھ ہے، دودھ دو کر وہ سارا برتن گھر لے کر نہیں گئے، سارا دودھ کا برتن اس کافر کے پاس لائے، کافر کو لے دیا، کافر بڑا خوش ہوا، دیکھ رہا ہے کہ سارا دودھ آپ سب میرے پاس لائے ہیں، گھر لے کر نہیں گئے، رات گزر گئی، بڑا خوش تھا، پھر سوچا مجھے پہچانا نہیں ہے، اس لیے میری خدمت، میری مہمان نوازی، صبح کے سہانے لمحات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مہربانی فرمائی، آپ نے کرم فرمایا، اپنے ہاتھوں سے دودھ دو کر وہ سارا برتن لے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافر کے پاس تشریف لائے، کافر کو دودھ دیا، دودھ پکڑ لیتا ہے، پیتا نہیں، عرض کرتا ہے اما عرفتنی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا اتنا خیال رکھا، میری مہمان نوازی کی، ایک سوال کا جواب تو دے، کون سا سوال؟ مجھے پہچانا کہ میں ہوں کون؟ مجھے پہچانا میں کون ہوں؟
خیال تھا نا مجھے پہچانا نہیں، جانتا نہیں تھا یہ ہے کون، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا وہ میرے آستان پہ آنے والے مجھ سے پوچھتے ہو کہ تو کون ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تیرا نام، یہ تیرے باپ کا نام، یہ تیرا قبیلہ ہے اور مکے کے محلے میں رہتا ہے. آپ کہتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام، میرے باپ کا نام، میرے قبیلے کا نام، میرا خاندان، میرا گھر جانتے ہیں. ہماری باتیں بھول گئی. مکہ کی سرزمین پر ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا، آپ کے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا. آج جس کا کلمہ پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میرے آستان پہ آنے والے وہ تمہارا کردار تھا، یہ مصطفیٰ کا کردار. سبحان اللہ. آپ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، آپ اتنے کریم ہیں، آپ اتنے لاجواب ہیں، پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا کے غلام بنا لے. وہ آنے والا شخص کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اودا رتبہ نہ کوئی تول لے، کیڑا او دی ریس کرے، جدے منہ وچوں راہ کھولے. کتنی شان والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغام کیا دیا، تعلیم امت کے لیے کیا کام کر گئے. آج ہمیں فکر نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، بس دنیا میں آ گئے، کھا لیا، پی لیا، جاگ لیا، سو لیا، بس دنیا سے چلے گئے. نہیں، یہ تمہاری زندگی نہیں ہے. دعا مانگے اللہ میں اپنے محبوب کا عشق عطا کرے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے. ہمارے چہروں سے نظر آئے کہ نبی کے غلام ہیں، ہمارے لباس سے پتہ چلے نبی کے غلام ہیں. آج ہماری شادیاں ہوتی ہیں، فنکشن ہوتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہماری بیٹیاں ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہماری بیویاں ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اچھے کپڑے نہیں ہیں. پوچھے بازار کون سا ہے، شہر کون سا ہے؟ مسلمانوں کا گھر ہے، مسلمانوں کا شہر ہے، مسلمانوں کا بازار ہے. نہ ہمارے وہ لباس، نہ ہمارے وہ طریقے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا آپ کی بارگاہ میں پیش کیے. بڑی پیاری بات، اختتام کی طرف جاگ رہے ہیں. کہہ دی آپ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے، تشریف لائے. دیکھا قیدیوں کو، کیا دیکھا؟ ایک بیٹی نظر آئی جس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، جس کے سر پہ چادر نہیں ہے، اور یہ قیدی مسلمان نہیں ہے، یہ کافر لوگ ہیں. کون ہے؟ کافر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، دیکھا بیٹی کا سر ننگا ہے. قربان جاؤ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان والی چادر، برکت والی چادر، عزت والی چادر، جس کا تذکرہ میں رب قرآن میں کرتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، وہ شان والی چادر اتار لی. غلام کو فرمایا جاؤ اس بیٹی کا سر ننگا ہے، یہ چادر اس کے سر پہ اڑا دو. وہ بھی غلام تھا، عام نہیں تھا، شان والے غلام جنہوں نے تن من دن سب کچھ قربان کر دیا. آج تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم مسلمان دعویٰ محبت کا کرتے ہیں، دعویٰ پیار کا کرتے ہیں. بعض لوگ اہل بیت کی محبت کا روپ دھار کر صحابہ کرام کی بیعت بھی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں. بعض صحابہ کرام کی محبت کا روپ دھار کر اہل بیت کی بیعت بھی کرتے ہیں، اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں. جانتے نہیں ہیں یہ آپ کے گھر والے ہیں، یہ آپ کے دروازے کے غلام ہیں، دونوں شان والے ہیں. ان کی اپنی عظمت، ان کی اپنی شان ہے. قربان جاؤ. غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو شان والی چادر ہے، برکت والی چادر، عزت والی چادر، یہ تو کافروں کی بیٹی ہے. اس چادر کو ہماری بیٹیاں ترستی ہیں، اس چادر کو ہماری گھر والیاں ترستی ہیں. وہ تو کافروں کی بیٹی ہے. آیا آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہی تو بتانے آیا ہوں، بیٹیاں بیٹیاں ہیں. خواہ وہ کسی کافر کی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، خواہ کسی کافر کی ہو. لیکن ایک کافر بیٹی کا بھی سر ننگا گوارا نہیں کیا. جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ کافر بیٹی کا سر ننگا گوارا نہیں کرتے. تو کیا خیال ہے جو ہوں مسلمان، دھرتی مسلمانوں کی، شہر مسلمانوں کا، شادی مسلمانوں کی ہو، بیٹی ہماری ہو، سر پہ چادر نہیں ہے، پھر کرم کہاں سے ہو، رحمت کہاں سے آئے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں برکاتوں پھر آئے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، آپ کے طریقے کو اپنائیں. فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تاکہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہاری لیے بہترین نمونہ ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی، قریب کے کہوں یا دور کے کہوں، اتنے دوست
सूफी खालिद साहब, सूफी वसीम साहब के भाई हैं। आज ये तमाम इन्होंने किया और आपको दावत दी। कोई मंडी फैजाबाद, कामों की से शेखुपुरा की सरजमीन, हज़रत सूफी मकबूल साहब खुद तो दूर थे, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने बताया कि प्रोग्राम है, लाहौर की सरजमीन है, तो आप उन्होंने कहा मैंने 3 को आना, चलो मैं आता हूँ। मैंने कहा आप ना आए, आप प्रोग्राम करें। शकरगढ़ की सरजमीन पे होते हुए फिर उन्होंने शहजादे को भेजा। जितने भी आए मैं सबको मरहबा कहता हूँ, करीब से आए या आप इस मोहल्ले में रहते हैं, अल्लाह सबका आना कबूल करे। लेकिन तुम जवान हो ना, तुम्हारी जवानी में मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नजर आए, खुशबू नजर आए, आपके तरीके अच्छे हों, हमारी ये जमीनें अल्लाह की बारगाह में झुकती रहे। क्यों झुकती रहे? ताकि अल्लाह राजी हो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप राजी हो। हम कुरान की तिलावत करें, हम तो तिलावत नहीं करते, कुरान को हाथ नहीं लगाते। रमजान मुबारक आता है, हम बड़ा पढ़ते हैं, ये भी बड़ी बात है। अल्लाह ने एक प्यारा महीना दिया, मुसलमान अगर आगे पीछे नहीं तो रमजान मुबारक में कुरान पढ़ा देते हैं। लेकिन मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, आगे पीछे भी रमजान के दिन ना भी हूँ, फिर आप कुरान को उठाएं, फिर पढ़े अल्लाह क्या कहता है, क्या हुक्म देता है, फिर आप उसके ऊपर अमल करें। यकीन जाने कामयाबी है मुसलमानों की कदम चुमेंगे। अपने माँ बाप की कदर करना, अगर नाराज है ना, खफा है, जाके पाँव दबाना। यकीन जाने माँ बाप ये बड़े दिल के लोग होते हैं। कोई बेटा आ जाए ना, वो खाली नहीं लौटाते, वो खुश हो जाते हैं। सिर्फ तुम्हारा हाथ चूमने की देर है, पाँव दबाने की देर है, माँ भी खुश होगी, बाप भी खुश होगा। फरमाया मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारी बेहतरीन नमूना है। आखिरी शेर पंजाबी शायर ने बड़ा कमाल का कहा, मैं अक्सर ये पढ़ता रहता हूँ कि जिस गल सानू रब कर लिया वो करना याद न रिया, जिस गल सानू रब कर लिया वो करना याद न रिया, असी पै गए जीतन दे चक्रां विच ते सन हरना याद न रिया। जिस गल सानू रब कर लिया वो करना याद न रिया, असी पै गए जीतन दे चक्रां विच ते सन हरना याद न रिया। ते सारी उम्र सैफ उधार च गुजरी ते भरना याद न रिया। सारी उम्र सैफ उधार च गुजरी ते भरना याद न रिया। फानी दुनिया विच इंज दिल आया, सानू मरना याद न रिया। असी पै गए जीतन दे चक्रां विच ते सन हरना याद न रिया। ते सारी उम्र सैफ उधार च गुजरी ते सन भरना याद न रिया। अल्लाह के जो चंद टूटे फूटे कलिमात तज़किये हैं, हम सुन समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। मुस्तफा